شفیقہ نے اپنے بیان کے اس حصے کو زیادہ ہی لمبا کر دیا، شاید اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ میں یہ شک نہ کروں کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ میں آپ کو اس کے بیان کا صرف جذباتی اور نفسیاتی پہلو سنا رہا ہوں۔ مصطفیٰ جوان ہو گیا، شفیقہ نے کہا، پھر بھی میں اسے بچہ ہی سمجھتی رہی۔ مجھے ایک اور صدمہ ہوا تھا، ایک بچی پیدا ہوئی اور وہ بھی مر گئی تھی۔ مجھے وہم ہو گیا کہ میرے لیے بچوں کا پیار ہے ہی نہیں۔ میں نے اپنی مامتا مصطفیٰ کو دے دی، اس نے بھی جیسے محسوس ہی نہ کیا کہ یہ جوان ہو گیا ہے۔ ہمارے درمیان خدا کی ذات تھی، مجھے کبھی خیال نہ آیا کہ میں ایک جوان آدمی سے پیار محبت کر رہی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مصطفیٰ کو بھی کبھی ایسا خیال نہیں آیا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو مجھے اتنی ہی خوشی ہوئی جتنی اس کی ماں کو ہوتی۔ مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ اسے بڑی خوبصورت لڑکی ملی، لیکن یہ لڑکا کچھ دنوں بعد ہی اپنی بیوی سے تنگ آ گیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں۔ میں نے خود دیکھا، اس کی بہنوں سے بھی پوچھا، مجھے اس لڑکی میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اسے معلوم نہیں کیا خرابیاں نظر آ رہی تھیں کہ اس کے ساتھ اس نے بول چال ہی بند کر دی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ لڑکی اپنے گھر جا بیٹھی۔ شفیقہ، میں نے کہا، میں اگر کہوں کہ مجھے تمہاری ان باتوں پر شک ہے تو کیا کہو گی؟ شک یہ ہے کہ تمہیں مصطفیٰ کی شادی کا افسوس ہوا تھا۔ آپ حاکم ہیں، اس نے بلا جھجک کہا۔ آپ اس بات کو سچ مانیں گے جو آپ کے دماغ میں آئے گی، لیکن آپ کا قانون قرآن مجید سے اوپر نہیں۔ قرآن مجید کے اوپر خدا کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، پھر میں بات کروں گی۔ میں اس سے بڑا اور کیا ثبوت دے سکتی ہوں؟ جھوٹے اور سچے میں فرق معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ تھانے داروں کو یہی تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اس فرق کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن کی قسمیں تو ہر ملزم کھاتا ہے۔ شفیقہ کے متعلق مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں وہ جرح نہیں لکھ رہا جو میں نے اس پر کی تھی۔ ایک روز مصطفیٰ آیا اور رو پڑا۔ شفیقہ نے بیان دیتے ہوئے مزید کہا، میں بہت پریشان ہوئی اور اسے کہا کہ اپنی بیوی کو گھر لے آؤ۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیوی میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا کہ یہ اسے گھر بٹھا دیتا۔ اس کی بہنیں بھی بہت پریشان تھیں۔ میں نے جب اسے کہا کہ اپنی بیوی کو گھر لے آؤ تو اس نے کہا کہ اب تم میرے گھر آؤ گی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تو سن ہو کے رہ گئی۔ اپنے آپ کو سنبھال کر میں نے اسے سمجھانا بجھانا شروع کر دیا، لیکن یہ تو فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر مصطفیٰ کی شادی نہ ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی۔ اس وقت میرا خاوند فوت ہو چکا تھا، اسی لیے مصطفیٰ نے مجھے شادی کے لیے کہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ میری بات سمجھ گیا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر مصیبت کھڑی کر دی۔ اس کی بہنوں نے مجھے بتایا کہ یہ میرے ساتھ شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے۔ اس کا باپ اوچھا سا آدمی ہے۔ ایک روز میں ان کے گھر کو ہی جا رہی تھی کہ وہ راستے میں مل گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم نے میرے بیٹے پر کیا تعویذ کر دیا ہے؟ تم اتنا بھی نہیں سوچتی کہ وہ تم سے 10-12 سال چھوٹا ہے اور تم اسے کہتی ہو کہ آؤ شادی کر لیں۔ اگر میں عورت نہ ہوتی تو میں اس شخص کی پگڑی گلی میں اتار دیتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آئندہ اس کے گھر نہیں آؤں گی اور وہ اپنے بیٹے کو میرے گھر نہ آنے دے۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے جو بکواس کی ہے، اگر میں یہ اپنے سسر اور اس کے بیٹے کو بتا دوں تو خون خرابہ ہو جائے۔ اس نے مجھے روب دیا اور بڑی گھٹیا باتیں کی۔ میں نے اس سے بھی زیادہ گھٹیا باتیں سنا دیں۔ میں نے یہ باتیں آہستہ آہستہ کہی تھیں تاکہ محلے والے نہ سن لیں، ورنہ وہیں اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی۔ میں وہیں سے واپس آ گئی۔ مصطفیٰ میرے پاس آیا تو میں نے اسے ساری بات سنائی۔ یہ میری غلطی تھی۔ وہ غصے میں اٹھا اور گھر چلا گیا۔ رات اس کی ایک بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مصطفیٰ نے اپنے باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک شفیقہ میرے سامنے ہے میں کسی اور کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کے 2 روز بعد میں اغوا ہو گئی۔ ابو ذر کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اس کے لیے ایک الگ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ شفیقہ نے کہا کہ اس شخص کا تو وہ نام ہی نہیں لینا چاہتی، کہتی تھی کہ ڈھیٹ اور گھٹیا آدمی ہے۔ شفیقہ نے اسے ایسے طریقے سے دھتکارا تھا جو ایک غیرت مند آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابو ذر نے اسے ایسی بات کہی تھی جو ایک قسم کی دھمکی تھی، اسی لیے شفیقہ کو یہ شک ہوا تھا کہ اسے ابو ذر نے اغوا کرایا ہے۔ اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ کا باپ بھی اوچھا ہی ہے، لیکن اتنی بڑی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا جرم کرنے پر آ جائے گا۔ شفیقہ کو میں نے الگ کمرے میں بٹھا دیا اور مصطفیٰ کے باپ کو بلا لیا۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہاری عزت کروں گا، میں نے کہا،
لیکن اب میں تمہیں آپ بھی نہیں کہنا چاہتا، تم تو بہت بڑے مجرم ہو۔ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو فوراً ان 2 آدمیوں کے نام بتا دو جن سے تم نے شفیقہ کو اغوا کرایا تھا۔ اگر میں کہوں کہ یہ الزام غلط ہے، اس نے کہا، تو کیا آپ ثبوت پیش کریں گے؟ میں تمہیں باہر برآمدے میں کھڑا کر کے کانسٹیبلوں سے جوتے مرواؤں گا۔ میں نے کہا، پھر ثبوت خود ہی پیش ہو جائے گا۔ تمہارے پاس مربے ہیں اور روپیہ پیسہ بھی ہوگا، لیکن قانون میرے پاس ہے جو تمہارے اس ترے سے نہیں ڈرتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میری زبان پر ایک خاص قسم کی گالی آئی تھی جو میں اس قسم کے خود ساختہ معززین کو دیا کرتا تھا، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اللہ نے میری ہمیشہ مدد کی ہے۔ اس کیس میں تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اللہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا۔ سب انسپیکٹر جسونت سنگھ سکھوں کی مخصوص بے تکلفی سے بول رہا تھا، ویسے بھی وہ میرا دوست تھا۔ اوئے ملکہ، اس نے کہا، تیرے ایک یار کو میں نے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 تھپڑوں اور ایک گھونسے سے ہی اقبالی ہو گیا۔ آ اور لے جا اسے۔ تھوڑی سی گپ شپ لگا کر میں نے مصطفیٰ کے باپ کو بتایا کہ اس کا ایک یار پکڑا گیا ہے اور وہ اقبالی بھی ہو گیا ہے۔ اب بتا معزز آدمی، میں نے کہا۔ میں نے کیا بتانا ہے جناب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ عزت کا سوال ہے جناب، اس نے کہا۔ جو جناب بتائیں گے وہ 2 منٹ میں حاضر ہوگا۔ اللہ نے بہت دیا ہے۔ یہ لمبی باتیں ہیں۔ وہ رشوت پیش کر رہا تھا اور میں اس سے منہ مانگی رشوت لے سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ جھانسا دے کر کہ میں رشوت قبول کر لوں گا، اس سے بیان لے لیا۔ بیان دیتے دیتے اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا کہ اس کے بیٹے نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کے سسر نے بھی بیان دے دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی خاطر مصطفیٰ کے باپ سے مل کر یہ طے کیا تھا کہ شفیقہ کو ہی اٹھوا دیا جائے۔ میں نے دونوں سے پوچھا تھا کہ اغوا کے بعد ان کا کیا ارادہ تھا۔ مصطفیٰ کے باپ نے تو کوئی اوچھا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے سسر نے کہا کہ وہ شفیقہ کو مروا ہی دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کہانی کا جو حصہ ہے وہ پولیس کی کارروائی کی رداد ہے۔ کرائے کا ایک ملزم پکڑا گیا تھا، اس نے دوسرے کو بھی پکڑوا دیا۔ تانگے کا انتظام ان دونوں آدمیوں کا تھا۔ وہ قصبے میں تانگا چلاتا تھا، رہنے والا ایک گاؤں کا تھا، اسے بھی پکڑ لیا گیا۔ یہ تینوں کرائے کے ملزم تھے۔ مصطفیٰ کے باپ اور سسر کے خلاف ثابت کرنا کہ واردات انہوں نے کرائی ہے آسان نہیں تھا، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ واردات انہوں نے ہی کرائی ہے، اور وہ اقبالی بھی ہو چکے تھے۔ میں نے ان کے خلاف دوسری شہادت بھی تیار کر لی تھی۔ یہ مقدمہ تو تیار ہو گیا، لیکن ابو ذر پر مجھے بہت غصہ تھا۔ اس کا کردار میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اس پر جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ میری حراست میں ہیں۔ اگر تم چاہتے کہ انہیں سزا ہو تو ایک بات سوچ لو۔ میں نے ابو ذر سے کہا، عدالت میں تمہیں بہت ذلیل ہونا پڑے گا۔ تمہارے مزارے بھی پیش ہوں گے جو یہ بیان دیں گے کہ تم نے ان کی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس عورت نے تمہیں دھتکارا، پھر تم نے نمبردار کو ساتھ ملا کر اس کو پھنسانے کے لیے یہ کارروائی کی کہ انہیں ڈرا دھمکا کر ان سے زیادہ رقم وصول کر لی۔ یہ بھی سوچ لو کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں ہے جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ تم پر حملہ انہی لڑکوں نے کیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی صفائی میں شفیقہ کو عدالت میں پیش کر دیا تو تمہاری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس شہر کا کوئی ایک بھی آدمی تمہارے حق میں بات کرنے والا نہیں۔ میں دراصل اس کیس کو تھانے میں ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے میں اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ وہ ہل گیا اور راضی نامے پر آمادہ ہو گیا۔ کاغذی کارروائی کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا۔ شفیقہ کے اغوا کا کیس ہنگامہ خیز تھا۔ یہ شہر کے معززین کا اور ایک شریف عورت کا کیس تھا جو 25 میل دور شہر میں مجسٹریٹ کی عدالت میں چل رہا تھا۔ ہر پیشی پر قصبے کے کئی لوگ مقدمہ سننے کے لیے چلے جاتے۔ آخر تمام ملزموں کو ایک ہی جیسی سزا ملی۔ 5 ملزم تھے، مصطفیٰ کا باپ، سسر، اغوا کرنے والے 2 آدمی اور 5واں تانگے والا جس نے شفیقہ کے منہ پر کپڑا پھینکا تھا۔ 5 کو 2 سال سزائے قید دی گئی۔ مصطفیٰ کے باپ اور سسر کو قید کے علاوہ 2 ہزار روپیہ جرمانے کی سزا بھی دی گئی۔ عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ قید سنائی گئی۔ دونوں نے جرمانے کی رقم جمع کرا دی۔ اس واردات میں ایک عورت بھی شامل تھی جس نے شفیقہ کو اس کے گھر جا کر بتایا تھا کہ مصطفیٰ کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے اس عورت کو گواہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ وہ کوئی چالاک عورت نہیں تھی بلکہ بہت ہی غریب عورت تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ اس کیس کی داستان تو یہاں پر ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ پولیس اور عدالت کی حد تک ختم ہوئی تھی۔
مجھے پوری توقع تھی کہ یہ معاملہ آگے چلے گا اور یہ لوگ معلوم نہیں اسے کہاں تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ایسی ہی باتوں اور وارداتوں سے خاندانی عداوتیں چلتی ہیں اور یہ اس کیس میں بھی چلیں۔ شفیقہ کے اغوا کے مقدمے کا فیصلہ سن کر میں کورٹ سے نکلا تو میں نے اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کیدار ورما سے کہا کہ ایک اور کیس کی تیاری کر لو۔ ہاں ملک صاحب، ورما نے کہا، یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ دشمنی تو ان کی اب شروع ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کا باپ اور اس کا سسر ایک جرم کر بیٹھے تھے، لیکن وہ جرائم پیشہ نہیں تھے، وہ تو اس شہر کے معزز افراد تھے۔ انہیں مصطفیٰ نے پکڑوایا تھا۔ ابو ذر کی پٹائی ہوئی تھی، یہ بھی مصطفیٰ کا کام تھا۔ مصطفیٰ نے شفیقہ کے حق میں اپنے باپ اور سسر کے خلاف گواہی دی تھی۔ اس سے شفیقہ کا باپ اور اس کے بھائی مصطفیٰ سے بہت خوش تھے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شفیقہ کے ساتھ مصطفیٰ کے تعلقات پاکیزہ تھے۔ میں نے مصطفیٰ کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور شام کے بعد گھر سے دور نہ جائے، ورنہ دشمن وار کر جائیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اسے کوئی دھمکی دے یا کسی حرکت سے اظہار کرے کہ وہ انتقام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرائے اور میں اس شخص کی نیک چلنی کی ضمانت لے لوں گا۔ کسی کی رپورٹ کے بغیر میں ان لوگوں کے خلاف قبل از وقت ہی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن نقص امن کے خطرے کے پیش نظر میں نے اپنے تمام مخبروں کو چوکنا کر دیا تھا کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ رہیں کہ ان کے ارادے پہلے ہی معلوم ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی سنگین واردات خفیہ طریقے سے ہو جائے اور میں سراغ رسانی کے جھنجٹ میں پھنس جاؤں۔ 20-22 روز ان میں سے کسی نے بھی کوئی حرکت نہ کی۔ مخبروں سے مجھے یہ پتہ چلتا رہا کہ مصطفیٰ شفیقہ کے گاؤں میں چلا جاتا ہے اور کچھ دن وہیں گزارتا ہے۔ ان 20 دنوں میں اس نے شاید وہاں کے 2 پھیرے لگائے تھے۔ شفیقہ کا گاؤں دور تھا، لیکن وہاں تک پہنچنا کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ شفیقہ کے گاؤں مصطفیٰ کے جانے سے مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ شفیقہ کے رشتہ دار مصطفیٰ کو مار ڈالیں گے یا مار پیٹ کر گاؤں سے نکال دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں صرف تھا جسے یقین تھا کہ شفیقہ اور مصطفیٰ کے تعلقات بہن بھائی یا ماں بیٹے جیسے تھے، لیکن یہ دونوں آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تو نہیں تھے۔ کسی بھی وقت ان کے تعلقات دوسرا رنگ اختیار کر سکتے تھے۔ اس کا زیادہ امکان مصطفیٰ کی طرف سے تھا۔ وہ شفیقہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک طرف وہ شفیقہ کو اپنی مری ہوئی ماں کا نعم البدل سمجھتا ہے اور دوسری طرف وہ اسے ایسی عورت سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ لوگ فلسفہ اور نفسیات نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اتنی خوبصورت عورت اور اتنے خوبصورت نوجوان کی اتنی زیادہ بے تکلفی پاک ہو سکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ خصوصاً اس زمانے میں ایک ہی راستہ جانتے تھے کہ اس طرح ملنے ملانے والے مرد اور عورت کو ختم کر دو۔ میری ان باتوں سے آپ کو یہ تاثر ملا ہوگا کہ یہ کوئی بڑے ہی اہم اور اونچے درجے کے لوگ تھے جنہیں میں ایک دوسرے سے تحفظ دینے کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ یہ سب عام قسم کے شہری تھے جنہیں آپس کے خون خرابے سے بچانا میرا فرض تھا، اور اس میں میرا فائدہ بھی تھا۔ اگر ان کے درمیان کوئی واردات ہو جاتی تو ملزموں کو پکڑنے کی مصیبت میرے سر آتی تھی۔ میں اپنے سر سے مصیبت ٹالنے کی کوشش میں تھا۔ ایک روز مصیبت آ ہی گئی۔ مصطفیٰ کا چچا تھانے میں آیا اور اس نے کہا کہ مصطفیٰ لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں ذہنی طور پر ایسی ہی رپورٹ کے انتظار میں تھا، بلکہ مجھے یہ توقع تھی کہ ایک نہ ایک دن مصطفیٰ کے قتل کی رپورٹ آئے گی۔ کیا آپ کو ایسا شک تو نہیں کہ وہ قتل ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شک تو ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ لڑکا بڑے غلط چکر میں آیا ہوا تھا۔ جن لوگوں پر ہمیں شک ہے انہوں نے اسے قتل ہی کر دیا ہوگا۔ شک کس پر ہے؟ لکھیں جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ شفیقہ کے گاؤں سے لاپتہ ہوا ہے۔ شفیقہ کا باپ ہے اور اس کے 2 بھائی ہیں، 3-4 چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ سب شریف لوگ بھی نہیں۔ ان کی شرافت تو اسی سے بے پردہ ہو جاتی ہے کہ ان کی بیٹی شفیقہ ہمارے محلے میں خاوند کی وفات کے بعد اکیلی گھر میں رہی۔ ہمارا لڑکا بھی اس کے پاس جاتا رہا اور ابو ذر بھی جاتا رہا۔ ان کا شفیقہ کے ساتھ خون کا رشتہ ہی کیا تھا؟ میں یہ بیان بعد میں لوں گا، میں نے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کون شریف اور کون بدماش ہے۔ ابھی آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جس پر شک ہے اس کا نام، ولدیت، ذات اور پتہ لکھوا دیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے کسی دشمن کو صرف پریشان کرنے کے لیے اس کا نام نہ لکھوانا۔
اگر بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے کسی کو پولیس کے ہاتھوں تنگ کروانے کے لیے مشتبہ لکھوا دیا ہے تو میں آپ کو اس جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ جناب، مصطفیٰ کے چچا نے اداس لہجے میں کہا، گستاخی معاف۔ سیانے کہتے ہیں کہ جس گھر چوری ہوتی ہے اس کی نظر میں سب چور ہوتے ہیں۔ مجھے یہ غم ہے کہ لڑکے کا باپ اندر بند ہے، لڑکا اکیلا ہے، گھر میں اس کی صرف 2 بہنیں ہیں، میں ہی ہوں جو ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ ہماری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ میں انہیں جھوٹ بول کر تنگ کرواؤں گا۔ آپ کو خود معلوم ہے کہ مصطفیٰ اور شفیقہ کا آپس میں ایسا تعلق ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکا شفیقہ کے گاؤں چلا جاتا تھا، اب وہ 4-5 دنوں سے وہیں تھا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ وہیں تھا؟ میں نے پوچھا اور اسے سمجھایا۔ اب میں آپ کی ہر بات کا ثبوت مانگوں گا، یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک بات کہہ دی اور میں نے مان لی۔ میں جناب کو پوری بات سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، جب سے شفیقہ یہاں سے اپنے گاؤں گئی ہے مصطفیٰ وہاں جاتا رہتا ہے، کبھی 2 دن کبھی 4 دن بھی وہیں گزار آتا ہے۔ 2 بار اس طرح ہوا کہ اس کی دونوں بہنیں شفیقہ کے گاؤں گئیں اور مصطفیٰ کی منت کی کہ وہ گھر چلیں۔ مصطفیٰ آ تو جاتا تھا لیکن یہ بھی کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں رہے گا، باقی عمر شفیقہ کے گھر گزارے گا۔ اگر وہاں بھی کسی نے نہ رہنے دیا تو پھر سوچے گا کہ کدھر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو۔ میں نے کہا اور پوچھا، آپ کو یہ شک کیسے ہوا کہ اسے لاپتہ کر دیا گیا ہے؟ کیا آپ یہ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے یا یہ کہ اسے لاپتہ کر دیا گیا ہے؟ لاپتہ کر دیا گیا ہے، اس نے کہا۔ مجھے تو یہی شک ہے، اور شک یہ بھی ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ 6-7 دنوں سے شفیقہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں جس طرح پہلے اس کے پیچھے جاتی تھیں اب بھی گئیں کہ اپنے بھائی کو واپس لے آئیں۔ شفیقہ کے گھر گئیں تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے ہاں آیا تھا اور اگلے روز شفیقہ کو یہ بتا کر کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے چلا گیا تھا۔ آپ بھی غور فرمائیں جناب کہ اسے شفیقہ کے گھر سے نکلے 5-6 دن گزر گئے ہیں، وہ گیا کہاں؟ ہمارا شک غلط تو نہیں ہو سکتا کہ شفیقہ کے باپ اور بھائیوں وغیرہ نے اسے شفیقہ کے پاس جانے سے روکا ہوگا۔ لڑکا جرت والا اور غصے والا ہے، وہ آگے سے بول پڑا ہوگا اور ان لوگوں نے اسے راستے میں ادھر ادھر کر دیا جب وہ وہاں سے اپنے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ شفیقہ کا گاؤں دور تھا، ریل گاڑی سے بھی اور لاری سے بھی جایا جا سکتا تھا، لیکن ایک کچی پگڈنڈی بھی شہر کو آتی تھی جس پر یکے اور تانگے چلتے تھے۔ عام طور پر لوگ اس پگڈنڈی سے آتے تھے۔ یہ پگڈنڈی شہر سے کچھ دور ایک اور طرف مڑ جاتی تھی، وہاں سے بعض لوگ پیدل شہر تک آ جاتے تھے یا پھر شہر کی طرف آنے والے تانگوں پر آ جاتے تھے۔ بہرحال آپ کو میں ان بھول بھلائیوں میں نہیں الجھانا چاہتا، آپ راستوں اور مختلف جگہوں کے نقشے کو سمجھنے میں مغز نہ کھپائیں۔ پولیس اس قسم کی تفصیلات کو اپنی اصطلاحات میں لکھا کرتی ہے، وہ میں آپ کو سنا کر کہانی کی دلچسپی اور آپ کے منہ کا ذائقہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کے لیے کہانی کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شفیقہ کے گاؤں سے شہر کی طرف آنے میں ایسے امکانات موجود تھے کہ کسی کو ادھر ادھر کیا جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ کے چچا نے شفیقہ کے باپ اور دونوں بھائیوں کو مشتبہ لکھوایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ابو ذر پر بھی شک کیا۔ میرا اپنا شک ابو ذر پر تھا اور یہ شک تو میرے ذہن میں بالکل واضح تھا کہ مصطفیٰ قتل ہو چکا ہے۔ میں نے جن افراد کو تھانے بلانا تھا ان میں شفیقہ سر فہرست تھی۔ میں نے اسی وقت جن افراد کو تھانے بلانے کا حکم دیا ان میں ایک تو شفیقہ تھی، اس کا باپ اور 2 بھائی تھے، اور ایک ابو ذر تھا۔ انتقام تو ابو ذر نے بھی لینا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جب پیار نے کروٹ بدلی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں نے شفیقہ کو اپنے دفتر میں اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شفیقہ، میں نے شفقت کے لہجے میں پوچھا، یہ آنسو کس کے لیے ہیں؟ اپنے خاوند کے لیے یا مصطفیٰ کے لیے؟ دونوں کے لیے، شفیقہ نے جواب دیا۔ خاوند تو مر گیا ہے، اس لیے صبر اور شکر کر کے دل کو دھوکہ دے لیا ہے، لیکن مصطفیٰ نے تو میری زندگی کو کانٹوں سے بھر دیا۔ شفیقہ، میں نے کہا، تم نے پہلے بھی مجھے بیان دیا تھا، یاد کرو کتنے ہی گھنٹے ہم یہاں آپس میں باتیں کرتے رہے تھے، کیا تم نے کسی بھی وقت محسوس کیا تھا کہ میں تھانے دار ہوں؟
میں نے بڑے بھائیوں کی طرح تمہارا بیان لیا تھا۔ اس کے بعد ہم مقدمے کے دوران عدالت میں بھی اکٹھے ہوتے رہے۔ میں نے تمہاری عزت بچائے رکھنے کے لیے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے سب یاد ہے بھائی جی، اس نے آہ بھر کر کہا۔ آپ کی مہربانیوں اور محبت کو میں ساری عمر یاد رکھوں گی۔ میں نے تمہیں یہ باتیں ایک خاص مقصد کے لیے یاد دلائی ہیں، میں نے کہا۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا تھا کہ ہر ایک بات صحیح اور سچ بتانا۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں مصطفیٰ کی اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی؟ سچ پوچھتے ہیں آپ؟ اس نے جواب دیا، محبت پہلے سے زیادہ ہے۔ اگر یہ محبت ویسی ہوتی جیسی لوگ سمجھ رہے ہیں تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ محبت نہیں ہوتی، وہ تعلقات ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی جوڑے جا سکتے ہیں۔ وہ تمہارے پاس تمہارے گاؤں میں جاتا رہا ہے۔ میں نے کہا، ظاہر ہے تمہیں تو خوشی ہوتی ہوگی، لیکن تمہارے گھر والے اس میل جول کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ کیا تمہارے باپ یا بھائیوں نے تمہیں کبھی کچھ کہا نہیں تھا؟ بہت کچھ کہا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میرے والد صاحب اور دونوں بھائی اور میری ماں بھی مصطفیٰ کو اس وجہ سے بہت پسند کرتے تھے کہ اس نے میری خاطر اپنے باپ اور اپنے سسر کے خلاف کچہری میں کھڑے ہو کر گواہی دی تھی، لیکن وہ آخر جوان آدمی ہے۔ ادھر میں بھی جوان ہوں، کون برداشت کر سکتا ہے کہ جوان مرد عورت اس طرح آپس میں ملے جلیں؟ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری محبت کیسی ہے؟ بہت اچھی طرح بتایا تھا، اس نے جواب دیا، اور انہوں نے مان بھی لیا تھا کہ میں سچ کہتی ہوں۔ میں نے انہیں سیدھی بات کہہ دی تھی کہ یہ میرے چھوٹا بھائی جیسا ہے اور اسے میں اپنا بچہ بھی سمجھتی ہوں۔ میرے سر پر قرآن رکھ دو بھائی جی، میں کہوں گی کہ کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مصطفیٰ نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے اور میرے 2 بچے مر گئے تھے، ان دونوں کی روحیں مصطفیٰ میں ہیں۔ لیکن شفیقہ، میں نے کہا، وہ تمہیں ماں یا بہن سمجھتا تو تمہارے ساتھ شادی کا اس کے دل میں خیال تک نہ آتا۔ کبھی تو وہ تمہیں ایک عورت سمجھتا ہوگا اور تم نے بھی اسے کبھی ایک خوبصورت مرد سمجھا ہوگا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچ میں پڑی رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ بھائی جی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے بے شرموں والی کبھی کوئی حرکت تو نہیں کی، لیکن آپ کچھ اور شک کر سکتے ہیں۔ شفیقہ، میں نے کہا، میں تمہاری اور مصطفیٰ کی نیت کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ باتیں سناتے ہوئے پوری طرح بے شرم ہو جاؤ۔ میں نے پہلے بھی تم پر پردہ ڈالا تھا اور اب بھی ڈالوں گا۔ کیا آپ مصطفیٰ کو ڈھونڈیں گے؟ اس نے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ اگر تم مجھے کوئی راستہ دکھاؤ گی تو میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے کہا، کوئی بات چھپا کر نہ رکھنا۔ اب وہ بات سناؤ جو سناتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے۔ وہ بات اس طرح ہوئی، اس نے کہا، کہ وہ ضد کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں یہاں اپنے مرے ہوئے خاوند کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو ایک روز کہا کہ ہماری شادی ہو بھی گئی تو بھی ہم خاوند اور بیوی نہیں بن سکیں گے۔ وہ میری بات نہ سمجھ سکا۔ شفیقہ کے بیان کا یہ حصہ بڑا نازک ہے جو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ شفیقہ کے الفاظ میں سناؤں تو کئی سامعین کہیں گے کہ میں نے کتنی بیہودہ بات سنائی ہے۔ پھر بھی نفسیاتی معاملہ ہے جس سے شفیقہ کی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ عملاً میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ وجہ بالکل صاف تھی۔ مصطفیٰ شفیقہ کو اپنی ماں کا اور شفیقہ مصطفیٰ کو اپنے بچوں کا نعم البدل سمجھتی تھی۔ مصطفیٰ نے اس وقت شفیقہ کو اپنے ذہن میں ماں کی تصویر بنا کر بٹھا لیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا اور اس کی مردانگی ابھی بیدار ہوئی تھی۔ محترم میم الف کی زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ شفیقہ مصطفیٰ کے ذہن لاشعور میں ماں کی حیثیت میں اتری ہوئی تھی۔ شعوری طور پر وہ 1000 کوشش کرتا، اس کا لاشعور شفیقہ کو بیوی کے روپ اور رول میں کبھی قبول نہ کرتا۔ نفسیات کے اس فلسفے سے نہ تو مصطفیٰ واقف تھا نہ شفیقہ۔ شفیقہ تو بالکل ہی ان پڑھ عورت تھی، لیکن انسانی نفسیات کے عمل اور رد عمل سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ شفیقہ میں عقل ذرا زیادہ تھی، مصطفیٰ کی عقل ابھی خام تھی۔ شفیقہ نے چونکہ اسے کبھی بھی خاوند کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا ذہن اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک روز مصطفیٰ سے کہا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور مصطفیٰ اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے اور تصور میں اس کا خاوند بنے۔ بھائی جی، شفیقہ نے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا، آپ چونکہ ہر بات سمجھتے ہیں اس لیے میں کوئی پردہ نہیں رکھ رہی۔
اس عمر میں بھی مصطفیٰ کو میں اپنے ساتھ لٹا لیتی تھی، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو جوان آدمی ہے۔ اس روز میں نے اسے کہا کہ تصور میں مجھے خاوند بن کر دکھاؤ۔ وہ تھوڑی دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے چہرے پر پریشانی سی دیکھی اور وہ سر کو ادھر ادھر زور زور سے ہلا کر پرے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے بھی غالباً کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ میں صرف اپنی دلچسپی کی خاطر اور انسانی فطرت کو سمجھنے کے لیے اس سے باریک باریک باتیں پوچھ رہا تھا۔ تھانے دار کی حیثیت سے میرے لیے اتنی سی بات ہی کافی تھی کہ مصطفیٰ اور شفیقہ کا آپس میں میل جول تھا اور یہ قابل اعتراض تھا۔ تعلقات خواہ کیسے ہی تھے، شفیقہ نے اس روز مصطفیٰ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ مصطفیٰ نے بہت ہی پریشان اور مضطرب ہو کر تسلیم کر لیا کہ وہ شفیقہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اسے بیوی نہیں بنا سکتا۔ شفیقہ دراصل مجھے یہ یقین دلا رہی تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مصطفیٰ نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا خیال ذہن سے نکال دیا تھا، لیکن اس کی محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ اس طرح تھی جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہوتا۔ جب تک شفیقہ اپنے خاوند کی وفات کے بعد اس کے گھر میں اکیلی رہتی رہی، اس وقت تو مصطفیٰ بے تکلفی سے اس کے پاس بیٹھتا تھا، لیکن گاؤں میں مصطفیٰ ایسی بے تکلفی کی امید نہیں رکھ سکتا تھا کہ شفیقہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ ماں بچے کی طرح کھیلے۔ اس کے بجائے شفیقہ نے اسے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کبھی کبھار مہمانوں کی طرح آیا کرے، شفیقہ کا باپ اور بھائی وغیرہ کوئی شک نہ کریں۔ پھر میں جاؤں کہاں؟ مصطفیٰ نے شفیقہ سے متعدد بار پوچھا تھا۔ اپنی بیوی کو گھر لے آؤ، شفیقہ نے اسے 3-4 مرتبہ کہا تھا۔ وہ تمہیں دل سے چاہتی ہے اور تمہیں پیغام بھی بھیج چکی ہے، اور اس کا پیغام مجھ تک بھی آ چکا ہے۔ یہ کیسا پیغام ہے؟ میں نے شفیقہ سے پوچھا۔ اس سے پہلے تو تم نے کسی ایسے پیغام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، شفیقہ نے مجھے بتایا۔ میں آپ کو یہ بھی سنا دیتی ہوں۔ شفیقہ نے ایک نئی بات مجھے سنائی جو مختصراً یوں تھی کہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو مصطفیٰ کی بیوی نے ایک عورت کی زبانی مصطفیٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ مصطفیٰ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ مصطفیٰ کو تو اب یہ توقع تھی کہ اس کی بیوی اس سے طلاق مانگے گی، کیونکہ مصطفیٰ نے اس کے باپ کے خلاف گواہی دے کر اسے 2 سال سزائے قید دلائی تھی۔ پہلے تو اتنی سی بات تھی کہ مصطفیٰ اسے اپنے گھر نہیں لاتا تھا، مگر اب تو دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی خود مصطفیٰ کے پاس آنے کی خواہش کرتی۔ اس نے پیغام بھیجا تو مصطفیٰ نے اسے کوئی چال سمجھا۔ اس نے شفیقہ کو بتایا تو اس نے بھی کہا کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی قید کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے بھی یہی خیال آیا کہ وہ اگر خود نہیں تو اپنی ماں یا اپنے بھائی کے کہنے پر مصطفیٰ کو پھانسنے کی ترکیب کر رہی ہے، اور وہ مصطفیٰ کے پاس آ گئی تو اسے دھوکے سے زہر دے دے گی یا اسے مارنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گی۔ لیکن یہ خیال میرے ذہن میں زیادہ دیر نہ رہا۔ زہر دینا یا کسی اور طریقے سے قتل کرانا یا خود کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان گھروں کی کوئی عورت اتنا خوفناک جرم نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی میں اس لڑکی کے پیغام کے پیچھے جو نیت تھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ شفیقہ نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ مصطفیٰ نے پیغام کا جواب دیا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو اسے مل سکتی ہے، لیکن ان کی زندگی اکٹھی نہیں گزر سکتی۔ 3-4 دنوں بعد مصطفیٰ کو پھر اپنی بیوی کا پیغام ملا کہ تم مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے نہ آؤ، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ایک بار ملنے کا موقع دو، شفیقہ کے گھر آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں گی۔ مصطفیٰ نے اب بھی اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ لڑکی شفیقہ کے پاس آ گئی۔ اس وقت اسے شک تھا کہ مصطفیٰ کو شفیقہ نے پھانس رکھا ہے۔ وہ شفیقہ کے آگے بہت روئی تھی اور اس سے مصطفیٰ کو اس طرح مانگا تھا جس طرح بھکاری بھیک مانگتے ہیں۔ بھائی جی، شفیقہ نے مجھے اب مصطفیٰ کی گمشدگی کے کیس میں بیان دیتے ہوئے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا خاوند مر گیا تھا اور میں اس کی محبت اور جدائی کی ماری اس کے گھر میں اکیلی پڑی تڑپ رہی تھی۔ جب یہ لڑکی میرے آگے رو رہی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ میں ہوں جو خدا کے آگے رو رو کر فریاد کر رہی ہوں کہ خدا مجھے میرا خاوند واپس کر دے۔ اس لڑکی کے دل کی حالت کو اور اس کی فریادوں کو میرے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔
میں نے اس کا شک رفع کیا، اسے وہی الفاظ کہے جو میں نے آپ سے کہے ہیں، اسے صاف لفظوں میں بتایا کہ مصطفیٰ میرا بھائی بھی ہے اور میرا بیٹا بھی۔ یہ سن کر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں چھو لیے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے سوا مصطفیٰ کو مجھ سے اور کوئی نہیں ملوا سکتا۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور کہا کہ میں خود مصطفیٰ کو کہتی رہتی ہوں کہ اپنا گھر برباد نہ کرے، اور اب بھی اسے کہوں گی۔ پہلے مجھے اس کی نیت پر کچھ شک تھا، لیکن اب اس کی آہ و زاری اور منت سماجت دیکھی تو میرا دل شکوک سے صاف ہو گیا۔